امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ عام انتخابات بھی سینٹ الیکشن کی طرح ہوئے اور کرپٹ لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے تو نظام ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ فضول مشق ہوگی۔ مردان میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ کلین پاکستان کے لیے لیڈر کا کلین ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر جماعتیں بدعنوان لوگوں کو ٹکٹ دیں گی تو نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مردان میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لیکن موجودہ حکمرانوں نے سودی نظام کو دوام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن کے لیے بھی اختیار دیا، ہم سودی نظام کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سودی نظام ظلم کا نظام ہے، اس لیے تو ہماری قوم غریب ہے، اس لیے تو یہاں مہنگائی اور بے روزگاری ہے، اس لیے پاکستان کا ہر بچہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا مقروض ہے کہ یہاں معاشی نظام سود پر مبنی ہے۔ میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، آؤ سودی نظام کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ ہم زکوٰۃ کا نظام عام کریں گے، ہم عشر کا نظام عام کریں گے۔ زکوٰۃ کا نظام اور عشر کا نظام ٹیکسوں کے ان موجودہ نظام سے بدرجہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہودیوں کا نظام نہیں ہے۔ اس وقت 9 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوا، 9 کروڑ لوگ زکوٰۃ دیں گے پاکستان میں، اتنا پیسہ جمع ہوگا، عشر سے اتنا غلہ جمع ہوگا کہ آپ کو گلی اور کوچے میں کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں ہم نے دیکھا ہے۔ سراج الحق نے اسلامی نظام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرے بھائیوں، موجودہ نظام وی آئی پی والوں کا نظام ہے۔ ماشاء اللہ کا زمانہ ہو تو بھی ان چند خاندانوں کے شہزادے آپ کو نظر آئیں گے، اور نام نہاد جمہوریتیں ہوں وہ بھی وہی شہزادے اور نوابزادے اور خانزادے نظر آئیں گے۔ کیا پاکستان ان شہزادوں نے بنایا ہے؟ کیا پاکستان ان نوابزادوں نے بنایا ہے؟ یہ عوام نے بنایا ہے، اور 90% عوام اس ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں، 90% عوام اس ملک میں شریعت چاہتے ہیں۔ اس لیے اس ملک میں شریعت کا نہ ہونا یہ آئین کے خلاف ورزی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے وی آئی پی کلچر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، وی آئی پی کلچر نے پاکستان کو تباہ کیا، نئی نسل کو احساس کمتری میں مبتلا کیا ہے۔ ہمارا زمانہ اور ہماری باری آئے گی، ہم وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کر کے ہماری نظام میں، تعلیمی اداروں میں وی آئی پی طالب علم ہوگا، ہماری حکومت میں، عدالتوں میں وی آئی پی چیف جسٹس نہیں ہوگا، وی آئی پی مظلوم ہوگا، ہاسپٹل میں ڈاکٹر اور سرجن نہیں ہوگا، وی آئی پی ہماری حکومت میں انشاءاللہ مریض اور بیمار ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج مرکزی حکومت بھی رونا رو رہی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکی۔ آج پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور چانس دو۔ بابا یہ تو پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، بار بار قوم نے آپ کو آزمایا، آپ نے قوم کی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا، آپ نے قوم کو اندھیرے میں رکھا، لوڈ شیڈنگ کی، غربت کا تحفہ دیا، بے روزگاری کا تحفہ دیا، مہنگائی کا تحفہ دیا۔ آپ ڈاکٹر عافیہ کو واپس نہیں لا سکے، آپ کشمیر کے جہاد کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کرپشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، میرے بھائیوں اور دوستو، اس لیے آج وہی ازمودہ شدہ لوگ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دوسرے پارٹیوں میں جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پارٹیاں کرپٹ لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں، تو کرپٹ ممبران کے ذریعے آپ کس طرح کرپشن کو ختم کریں گے؟ کرپٹ لیڈرشپ کے ذریعے آپ کیسے کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں؟ جماعت اسلامی نے کرپشن کے خلاف جہاد شروع کی ہے۔
اور ہم انشاءاللہ اس ان کو منطقی نتیجے تک پہنچائیں گے. ہم اخلاقی کرپشن، سیاسی کرپشن، معاشی کرپشن کو ختم کریں گے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ مسلح دہشت گرد جس طرح خطرناک ہے، اسی طرح معاشی اور سیاسی دہشت گرد ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے. اسی دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان دو حصوں میں بٹ گیا تھا. مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، آج پھر الیکشن آنے والا ہے، لیکن آنے والا الیکشن بھی اگر گزشتہ سینٹ کے الیکشن کی طرح ہے کہ لوگوں نے کس طرح ووٹوں کو خریدا اور لوگ بک گئے، اگر آنے والا الیکشن بھی اسی طرح ہے تو پھر الیکشن ایک ایسا ایکسرسائز ہے جو یقیناً کچھ وزیروں اور مشیروں اور کچھ خانزادوں اور نوابزادوں کے لیے تو بہتر ہے، لیکن پھر اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. میں الیکشن کمیشن سے پھر یہی ڈیمانڈ کروں گا کہ سینٹ کے اتنے بڑے حادثے کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام سینیٹرز کو بلا کر ان سے بیان حل بھی لے لے. یہ کام کاش عدالت کرتے، کاش یہ کام اب تک الیکشن کمیشن کرتے، اس لیے کہ اب تو پارٹی لیڈروں نے خود اعتراف کیا ہے، بلکہ انہوں نے کارروائی کی، شوکاز نوٹس جاری کیے. تو اب وہی لوگ اگر سینٹ میں بیٹھے ہیں تو یہ سینٹ کیسا چلے گا؟ یہ کیسا ڈیلیور کرے گا؟ یہ کیسے قانون سازی کرے گا؟ اس لیے کلین پاکستان اور کرپشن فری پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے لیڈر کلین ہو، سب سے پہلے سینیٹر اور قومی اسمبلی کا ممبر کرپشن سے پاک ہو، اس کے کردار پر کوئی سوالیہ نشان نہ ہو. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر.